روزانہ ایسے اسلامی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے۔ میں نے دیکھا کہ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی میں کوئی چیز اٹھا کر جانے لگے تو میں نے راستہ روک لیا اور کہا کہ میں تمہیں نہیں جانے دوں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عائشہ میرا کوئی انتظار کر رہا ہے۔ تو اماں عائشہ نے کہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگ تو آتے ہی رہتے ہیں، میری بھی بات سن لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا بتاؤ کیا بات ہے؟ اماں عائشہ نے بتایا کہ مجھ سے میرے والد نے کہا تھا کہ جس دن حضور اکرم کو خوش دیکھو تو میری اور اپنی بخشش کی دعا کروانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا اور کہا، اے اللہ، عائشہ اور ابو بکر کو عزت والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ، ان کا حساب قیامت میں آسان فرما۔ اور پھر کہا، اے اللہ، انہیں بغیر حساب ہی کے جنت عطا فرما دینا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ چکے تو پوچھا، اے عائشہ اب خوش ہو گئی؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا، جی حضور، خوش ہو گئی ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر جانے لگے تو واپس لوٹ آئے اور کہا، اے عائشہ میری دعا سن کے رو کیوں رہی ہو؟ مجھے قسم ہے اللہ کی ذات کی، میں اپنے ہر امتی کے لیے یہی دعا دن میں 2 مرتبہ مانگتا ہوں۔ دوستوں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت سے پیار ہے، اور ہم سب کوشش کیا کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی گزاریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کو ایک خاص دعائیں مستجاب کا حق ہوتا ہے، بس ہر نبی نے اپنی دعا میں جلدی کی، جبکہ میں نے اپنی اس دعا کو قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے مخصوص کر دیا ہے۔ وہ دعا انشاءاللہ میری امت کے ہر اس فرد کو پہنچنے والی ہے جو اس حال میں فوت ہوا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا فرمان جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے تلاوت فرمائی، اے پروردگار، ان معبودان باطلہ نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، تو جس نے میری تابعداری کی تو وہ مجھ سے ہوا میرا ہے، اور جس نے نافرمانی کی تو اس کو بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اور یہ آیت جس میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو غالب حکمت والا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک اٹھائے اور فرمایا، اے اللہ، میری امت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گسی طاری ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے جبرائیل، جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حالانکہ تیرا رب خوب جانتا ہے، ان سے پوچھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رو رہے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو اس کی خبر دی، حالانکہ وہ اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا، اے جبرائیل، جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور ان سے کہہ دو کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے بارے میں راضی کر دیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے رب سے 3 چیزیں مانگی، اس نے مجھے 2 چیز دے دیں اور 1 نہیں دی۔ میں نے اپنے رب سے یہ سوال کیا کہ ہمیں ان عذابوں کے ذریعے ہلاک نہ کریں جن کے ذریعے اس نے سابقہ امتوں کو تباہ کیا تھا۔ اس نے میری یہ درخواست قبول فرمائی، اور میں نے اس سے یہ سوال کیا کہ ہم پر غیروں میں سے کسی دشمن کو مسلط نہ کرے۔ اللہ نے یہ چیز بھی عنایت فرما دی، اور میں نے اپنے رب سے سوال کیا کہ ہمیں فرقوں میں تقسیم نہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے
یہ چیز مجھے نہیں دی۔ حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کے لیے 3 باتوں کی دعا فرمائی۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ اس امت کو اس طرح تباہ نہ کرے جس طرح سابقہ امتیں مختلف عذابوں سے ہلاک ہوئیں، مثلاً پانی میں غرق ہو کر، تیز آندھی کی وجہ سے، زلزلہ کے ذریعے، آسمان سے پتھر برسا کر۔ دوسری دعا یہ فرمائی کہ غیر مسلم دشمن ان پر اس طرح غالب نہ آ جائیں کہ انہیں بالکل ختم کر دیں۔ اور تیسری دعا یہ فرمائی کہ وہ خواہشات نفس جس کی وجہ سے آپس میں اختلاف کر کے مختلف گروہ اور پارٹیاں بن جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ عز و جل نے اپنے فضل سے پہلے 2 دعائیں قبول فرما لیں اور تیسری دعا کسی حکمت کی بنا پر قبول نہیں فرمائی۔ وہ حکمت صرف اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تمام انبیاء کرام علیہ السلام سونے کے ممبروں پر جلوہ گر ہوں گے، میرا ممبر خالی ہوگا، کیونکہ میں اپنے رب کے حضور خاموش کھڑا رہوں گا، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ پاک مجھے جنت میں جانے کا حکم فرما دے اور میری امت میرے بعد پریشان پھرتی رہے۔ اللہ پاک فرمائے گا، اے محبوب، تیری امت کے بارے میں وہی فیصلہ کروں گا جو تیری چاہت ہے۔ میں عرض کروں گا، اے اللہ، ان کا حساب جلدی لے لے، کیونکہ میں انہیں اپنے ساتھ جنت میں لے کر جانا چاہتا ہوں۔ میں یہ مسلسل عرض کرتا رہوں گا یہاں تک کہ مجھے دوزخ میں جانے والے میرے امتیوں کی فہرست دے دی جائے گی جو جہنم میں داخل ہو چکے ہوں گے۔ میں ان کی شفاعت کرتے ہوئے انہیں جہنم سے باہر نکالتا جاؤں گا، یہاں تک کہ ایک ایک کر کے سب کو باہر نکال لاؤں گا۔ اب میری امت کا کوئی بھی فرد عذاب الہی میں نہیں ہوگا۔ دوستوں، امت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال تھا، اس کا اندازہ اس آیت سے لگایا جا سکتا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لے آئے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت بھاری گزرتا ہے۔ وہ تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے مسلمانوں پر بہت مہربان رحمت فرمانے والے ہیں۔ اور اس حدیث سے بھی اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر گریہ طاری ہو گیا اور اپنے دست اٹھا کر دعا کی، کہا، اے اللہ عز و جل، میری امت، میری امت۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ سبحانہ و تعالی، جو شخص میری امت کے کسی معاملے کا ذمہ دار بنے پھر وہ ان کو مشقت میں ڈالے، تو بھی اس پر مشقت ڈال، اور جو میری امت کے کسی معاملے کا ذمہ دار بنے پھر وہ ان کے ساتھ نرمی کرے، تو بھی اس کے ساتھ نرمی فرما۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز دیکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا مجھے سجدہ میں رکھے گا، پھر مجھ سے کہا جائے گا، اپنا سر اٹھاؤ، مانگو ملے گا، شفاعت کرو قبول ہوگی۔ پھر میں اپنے رب کی وہ حمد کروں گا جو اللہ تعالیٰ مجھے اس وقت تعلیم کرے گا۔ پھر میں شفاعت کروں گا، پھر میرے لیے ایک حد مقرر کی جائے گی، پھر میں گنہگار کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دوں گا، پھر میں دوبارہ سجدہ کروں گا اور پھر شفاعت کروں گا، حتیٰ کہ جہنم میں صرف وہ لوگ رہ جائیں گے جن کو قرآن نے روک لیا ہے۔ قتادہ کہتے تھے، جن پر جہنم کا دوام واجب ہو چکا ہے۔ واللہ عالم، جزاکم اللہ خیرا۔